صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی؟ ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا، ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے۔ دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں، ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو، کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے۔ نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ نے علم اتنا دیا تھا۔ کئی سال صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں۔ 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے۔ فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا۔ کتنے بڑے عالم! میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا، نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ پریکٹیکل کام۔ جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا عمل زیرو، اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے۔ تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ۔ آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو گے۔ پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ،
اتنا الجھے ہیں کہ اچھے اچھے ایک جماعت کے طلباء آپس میں لڑ پڑے ہیں، سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو کالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو، آپ کا ہدف کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو، ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. ڈائری جب ہم بنائیں گے نا، اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ، اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت، عورت کے دل میں مرد کی رغبت، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، کہیں اور استعمال نہیں ہوتی. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی، اس میں بد نظری بھی آ گئی، اس میں انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی بھی آ گئی. تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، دو باتیں بیان کی، فرمایا جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ قابل ملامت نہیں ہے. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا، بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے. ایک نوجوان بالغ ہوا، اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں شادی کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب چپ، نکاح کرو، عورت سے پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ بندہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کو ملامت کرنا جائز نہیں، یہ قابل ملامت ہے. سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کو، اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں، پھر نانا، پھر ماموں، پھر چاچے، پھر محلہ، پھر پوری دنیا پوری دنیا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جب شادی نہیں ہوتی فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھے. کہہ رہے ہیں مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن، ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو بھائی، ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں. یہ فضول قسم کی باتیں، میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا، 4 بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے، لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی